بچے گھروں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر خرم ایاز سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں لاہور پولیس نے ایک ایسے گینگ کو گرفتار کیا جو کہ گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو برغلاف پھسلا کر اغوا کرتا تھا، پھر انہیں دور دراز کے علاقوں میں جو بیگار کیمپ، خرکار کیمپ بنائے گئے ہیں، وہاں ان سے مشقت کرواتا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کیوں بچے گھر جیسے مضبوط قلعے کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں اور ایسے گھنونے عناصر کا شکار بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو اس طرح ابتدا کروں گا کہ بچہ جو نام ہے معصومیت کا، اور اس معصومیت میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں ہر اس بندے کی جس سے وہ ریلیٹڈ ہے۔ ایک فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں بچے ہیں، وہ بچہ بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے اس کے والدین کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے نانا دادا کے لیے، اپنے ماموں کے لیے، اپنے پھوپھیوں کے لیے۔ اور نگلیکٹ بچہ تبھی ہوتا ہے جب آپ بچے کو پرائیورٹی نہیں دیتے۔ بچے کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے، ڈیو رسپیکٹ سے مراد یہ کہ پیار تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جو اس کا کشن جانا چاہیے ٹائم کا، جو آپ کی توجہ درکار ہے بچے کے اوپر، وہ نہ ہو۔ اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی 2 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا بچہ ہو، یہ 15 سال کا ہو اور 20 سال کا ہو، بلکہ یہ 15 سے 20 سال اور 10 سے 15 سال میری نظر میں سب سے زیادہ خطرناک سپین ہے۔ جب بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے، اپنے دائیں بائیں سے وہ بہت کچھ ابزارب کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج جس موبائل کی ہم بات کرتے ہیں، وہ موبائل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب ماں اپنا کام کرنا چاہتی ہے اور وہ 2 سال کا بچہ اور کھانا نہیں کھا رہا، وہ کپڑے استری کرنا چاہ رہی ہے، وہ کچھ اور کام کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی ہرڈل اس کا بچہ اس سینس میں آ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے، کھانا کھلانا چاہ رہی ہے تو وہ نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کی شرح کا جائزہ لیں تو یہ تعداد اب سینکڑوں سے ہزاروں پہ چلی گئی ہے۔ ہر سال یہ بچے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ میری ان میں کئی بچوں سے میں نے بات کی، حالیہ گینگ جو پولیس نے پکڑا، ان سے برآمد ہونے والے بچوں کا بھی میں نے انٹرویو کیا، تو ان بچوں کا یہی کہنا تھا کہ ان کا والد ان کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا، یا وہ جس جگہ پہ کام کرتے تھے وہاں انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، یا پھر وہ جس جگہ پڑھنے جاتے تھے وہاں انہیں مارا جاتا تھا۔ تو وہ ان چیزوں سے تنگ آ کر گھر سے بھاگے ہیں کچھ بننے کے لیے۔ یہ سوچ کب پنپتی ہے اور اس سوچ کی حوصلہ شکنی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے ہمارے پاس مصروفیات کم تھیں، اب ہمارے پاس مصروفیات زیادہ ہیں۔ پہلے یہ ریشو اس لیے بھی کم تھی کہ جب ایک والد ڈیوٹی ٹائمز بڑے مناسب سے، کاروبار کے ٹائم بڑے مناسب سے، آج کل تو 24 گھنٹے کاروبار چلتا ہے، خرچے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ باپ جس کو آپ گھر کا ایک ستون کہتے ہیں، شیلٹر کہتے ہیں، وہ شیلٹر اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ راؤنڈ دا کلاک اس کو اپنے بچوں کی فیسز کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، اپنی بیوی کی خواہشات کے لیے، اس سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو کہ اس معاشرے کے ڈیکورم ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے، وہ صبح سے لے کے رات تک ایک گدھے کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس ورڈ کے لیے معذرت، لیکن گدھا اور انسان میں اس وقت فرق کوئی نہیں رہ گیا، خاص طور پر اس کلاس میں جنہوں نے کمانا ہے تو کھانا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو یہ ریشو ان میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس میں جب آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، دیکھیں ماں جتنا مرضی پیار کر لے، ماں جتنا مرضی بچے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فائنل جو ٹچز ہیں وہ باپ کی پرسنالٹی کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ باپ نے معاشرے کے اتار چڑھاؤ، معاشرے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، یہ چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اور سیکھ کے اس کی امپلیمنٹیشن کی ریشو بہت اچھی ہوتی ہے انسٹیڈ آف مدر کہ جو ماں اپلائی کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تو باپ کو ہم اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے واقعات کی شرح میں جو اضافہ ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، گھر میں جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا وہ اب جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے آپ کی، اور فیاض صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہمارے یہ سسٹم پنپ رہا ہے کہ ہم نے جوائنٹ سسٹم میں نہیں رہنا، مطلب آپ بڑے شوق سے اور بڑی چاہ سے بیاہ کر کے لاتے ہیں اور بعد میں وہی سپریشن کا باعث بنتی ہے۔ آپ کسی کو بڑے ہی پیار سے اپنے اس
فیملی کا حصہ بناتے ہیں اور کل کو پھر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں شی از ناٹ وانٹ ٹو لیو ود یو، اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور یہ کوئی ایک دن کا محرک نہیں ہوتا. خاتون اگر جڑنا چاہے تو اس سے مضبوط کنبہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور اگر خاتون چاہے تو آپ نے حکومتوں کے شرازے بھی خاتون کی وجہ سے اڑتے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں برباد ہو گئیں. تو جو والدہ ہے، جو عورت ہے، اس کا بہت ہی میجر رول ہے کسی بھی فیملی کو یونائٹڈ اور اسٹرینتھن کرنے میں. وجہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اس طرح اب توجہ نہیں دے پاتے. ہمارے اپنے بہت کام ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹس ہیں، اسکرین اچھا، ٹائم سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے ایسے واقعات کے تسلسل میں اضافے کا؟